بنی اسرائیل نے کہا، قوم نے کہا، ان نبیوں پر، یہ موسیٰ اور ہارون پر علیہ السلام ایمان لائے، ہمارے ہی جیسے بشر ہیں۔ دوستو کافر کی بولی یہ، نبی ہمارے جیسا بشر، بنی اسرائیل کی بولی یہ، نبی ہمارے جیسا بشر، غیر مسلم کی بولی یہ، نبی ہمارے جیسا بشر۔ تو قرآن سے پتہ چلا 4 زبانیں ایسی ہیں جن سے نبی کو بشر کہا گیا۔ آپ گفتگو کو سمیٹے، پہلی زبان زبان رب کائنات، دوسری زبان رسول کائنات، تیسری زبان شیطان کی زبان، چوتھی زبان کافر کی زبان۔ پتہ یہ چلا جو نبی کو بشر کہے گا وہ ان 4 درجوں میں سے کسی ایک پر ہوگا۔ توجہ رکھا میری بات پر۔ سب سے پہلے رب نے کہا اب کائنات کا کوئی اور رب ہو تو وہ نبی کو بشر کہے۔ کائنات کا کوئی اور خدا نہیں، خدا صرف ایک، انما الہکم الہ واحد، لوگوں معبود فقط ایک۔ اب رب ہے کائنات کا صرف ایک، کوئی اور رب ہے نہیں۔ جب کوئی اور رب نہیں تو کوئی اور نبی کو بشر کہہ نہیں سکتا۔ یہ پہلا دروازہ بند ہو گیا، کوئی اور رب نہیں ہو سکتا، نبی کو بشر کہہ نہیں سکتا۔ دوسرا دروازہ زبان رسالت ماں، میرے آقا کی آمد کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا نہیں۔ میرے رسول کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں۔ جب آنا نہیں، کوئی رسول آتا رب کے حکم پر اپنے آپ کو بشر کہہ دیتا۔ اب کوئی اور رسول آئے گا نہیں، جب آئے گا نہیں تو اپنے آپ کو بشر کہہ نہیں سکتا۔ دو دروازے بند ہو گئے، نہ کوئی اور خدا نہ کوئی اور نبی۔ اب یہ 2 دروازے بند ہو گئے، اب جو نبی کو بشر کہے گا یا تیسرا ہوگا یا چوتھا ہوگا۔ حاضرین محترم توجہ ہے، جب شیطان نے نبی کو سجدہ نہ کیا، رب نے پوچھا تو نے میرے نبی کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ رب نے کہا ابلیس کیوں نہ سجدہ کیا؟ اس نے جواب دیا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ۔ دوستو علماء کرام پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ازواج مطہرات کو یہ فضیلت ملی کیسے؟ بھئی اس پر کوئی دوسری رائے نہیں، عام ہوتے تھی نبی کے گھر آئی، رب نے کہا جو نبی کے گھر آ گئی، کائنات کی عورتیں ایک طرف، میرے نبی کی گھر والیاں ایک طرف۔ کائنات کی عورت کوئی ایسی ہو نہیں سکتی جو عظمت اور فضیلت ازواج مطہرات کی ہے۔ ارے جس نبی سے نسبت جڑے، جس نبی کے در کی غلامی ملے، جس نبی سے تعلق جڑے، اس نبی کے صدقے سے ازواج مطہرات کو یہ مقام ملے۔ جو مقام ازواج مطہرات کو نبی کا تعلق دے رہا ہے، اس نبی کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے صوم وصال رکھے۔ صوم وصال کہتے ہیں مسلسل روزہ رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے مسلسل سے روزے رکھے،
حضور علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے اصحاب رسول نے بھی روزے رکھے۔ وقت گزرا، آقا علیہ السلام نے دیکھا ان کے چہروں کے رنگ زرد پڑ گئے، جسم کمزور ہو گئے۔ پوچھا غلاموں کیا وجہ ہے، دیکھتا ہوں کمزور نظر آتے ہو۔ عرض کیا حضور آپ کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہ رکھا کرو، فرمایا نہ رکھا کرو۔ پیکر ادب تھے اصحاب رسول، ادب پیکر تھے ادب کا، لیکن حضور کی محبت میں کھڑا تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھتے ہیں، ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ ہمیں بھی اس نعمت سے فائدہ لینے دیں، آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ اس جواب کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور یہ روایت لا رہا ہوں بخاری اور مسلم کی، متفق علیہ حدیث۔ ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی کوئی روایت، کوئی قول مبارک ضعیف بھی ہو، ہمارے سارا آنکھوں پر، کیونکہ ہمارے رسول کا ارشاد گرامی ہے۔ کوئی روایت، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، وہ قول رسول ہوتا ہے۔ اس کو روایت کرنے والا کوئی شخص درمیان میں کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، اس بنا پر اس کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضعیف بھی ہو تو سارا آنکھوں پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حوالہ صرف بخاری کا، اس لیے بخاری شریف سے کہ تاکہ سب مان لیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے اور میرے رسول ان کو کیا سکھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہ رکھو، حضور آپ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لست مثلکم، میری طرف دیکھ کر روزہ رکھنے والوں پوچھتے ہو آپ رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں۔ انی لست مثلکم، لوگوں سنو میں ہرگز تمہاری مثل نہیں۔ حضور نے مثلیت کی جڑ کاٹ دی۔ میرے جیسا مت بنو، اپنے جیسا مت سمجھو۔ انی لست مثلکم، میں تمہاری مثل ہی نہیں ہوں۔ اور پھر فرمایا انی اطعم واسقی، روزہ تم بھی رکھتے ہو، روزہ میں بھی رکھتا ہوں، تم میں مجھ میں فرق یہ ہے میں روزہ رکھتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میری ساری گرفتاری میرا رب کرواتا ہے۔ کون ہے جس کو رب کھلاتا بھی ہو پلاتا بھی ہو؟ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے چیلنج فرمایا پوچھتے ہو آپ رکھتے ہیں، ایوکم مثلی، فرمایا کون ہے تم میں جو میری مثل ہو؟ ہے کوئی ایسا جو میری مثل ہو؟ کوئی نہیں۔ فرمایا انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین، میں روزے رکھتا ہوں، میری راتیں رب کی بارگاہ میں گزرتی ہیں، مجھے میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لست کہیتکم، لوگوں میں تمہاری طرح کا ہی نہیں ہوں، تمہارے جیسا ہی نہیں ہوں۔ انی یطعمنی ربی ویسقین، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ بس دوستو، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، اور آج 14 صدیوں بعد معاذ اللہ امت کہتی ہے رسول ہمارے جیسا۔ ابن عساکر کی روایت، راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ دیکھو اصحاب رسول کا عقیدہ کیا ہے، سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ریح ورق رسول اللہ
कोई खुशबू, दुनिया का अंबर, दुनिया की कस्तूरी, दुनिया की खुशबू मेरे मुस्तफा के पसीने का मुकाबला न करती। बेअबी व उम्मी, मेरे माँ बाप कुर्बान, लम्हा कबलहू वला बादहू आदम मिस्ला। अरे लोगों, सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में हजूर से पहले और हजूर के बाद अपने मुस्तफा जैसा कोई ना देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना मेरे रसूल जैसा कोई पहले, ना मेरे रसूल जैसा कोई बाद में। सहाबा कहते हैं हमारे रसूल जैसा कोई नहीं। आज उम्मत बशरियत पर मुनाज़रे करती है। मौला कायनात अंदर मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला किताब सुबुल हुदा व रशाद फरमाते हैं, काना अर्ज़ु रसूलिल्लाह फी वजहि अल्लुलु। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अक़दस पर पसीना आता तो ऐसे लगता जैसे मोती बिखरे। मोती नजर आते, बारी हो के रसूलुल्लाह अत्यब मिन रिहिल मिस्क पर मौला कायनात फरमाते हैं, दुनिया की कोई खुशबू मेरे रसूल के पसीने का मुकाबला न करती है। हाज़रीन मोहतरम, फिर शफ़ाउत सदूर ने लिखा कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद अक़दस रब्बे कायनात ने बनाना चाहा, रब ने कहा जबरील दुनिया से मेरे महबूब की शयान शान मट्टी लेकर आ। और ये उम्मत का अकीदा है, जिस जगह इंसान का मदफन बनता है, दफन होता है इंसान, उसी जगह की मट्टी से इंसान का खमीर बनता है। ठीक है बात? जिस जगह इंसान दफनाया जाता है, उसी मट्टी से इंसान का वजूद बनाया जाता है। ये उम्मत का अकीदा है। रब्बे कायनात ने कहा, जबरील मेरे महबूब की मट्टी ला। जबरील चला, सरज़मीन मदीना पहुंचा, गुंबद खजरा की जगह से मट्टी लेने। इस दुनिया में तवज्जो रखना दोस्तों, रब्बे कायनात ने अपने मुस्तफा के वजूद की मट्टी लेनी थी। जन्नत को हुक्म दिया, जन्नत चल एक टुकड़ा दुनिया में भेज, रौज़तम मिन रियादिल जन्नह। जन्नत जमीन पर आई, मदीना की सरजमीन पर आई। जन्नत के टुकड़े से जबरील ने मट्टी ली, उस मट्टी को जन्नत में ले जाया गया, जन्नत के पानी में धोया गया, नूरानी नूर की तरह निकाला गया और उस मट्टी को जन्नत में रखा गया, जन्नत की फजाओं में रखा गया, फरीदों की गुर्बत में रखा गया। जबरील लेकर जन्नत की फजाओं में सैर कराता रहा। उस मट्टी को लेकर दुनिया की हवाओं में लाया गया, दुनिया की जमीनों पर फैलाया गया, पहाड़ों की सैर करवाई गई, रूए जमीन को अज़मत मुस्तफा सिखाई गई, फिर मट्टी को आसमानों की सैर करवाई गई, आसमानों से रब्बे कायनात के अर्श पर ले जाया गया, अर्श रब्बे कायनात पर जबरील अमीन मुस्तफा की मट्टी को लेकर रब के अर्श का तवाफ कर